صاحب یہ جو کیپیسٹی بڑھانے کی بات کرتے ہیں اس میں تو آپ نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر دی کہ گورننس ماڈل بہتر ہوگا، کمپیٹیٹو پرائسز جب ہوں گی تو پھر آپ پوری دنیا کے اندر اپنا مال جو ہے بیچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے حکومت کی؟ 2-3 اگر ایک پرو ٹریڈ پریزیڈنٹ ہے وائٹ ہاؤس میں تو دیکھیے، آپ پاکستان کے اندر اگر چیزوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھا لیتے ہیں، لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھا لیتے ہیں، مصنوعات اگر آپ تھوڑی سستی بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایکسپورٹ ہو سکے گا، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپین یونین اور دیگر جگہوں پہ ہو۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ نے چائنا کے اوپر بہت ساری ڈیوٹی لگائی تو بہت سارے بزنسز جو تھے انہوں نے ویتنام میں اپنے فیکٹریز لگا لی اور ویتنام سے بڑا ایکسپورٹ ہو گیا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سیمسنگ کے فونز جو ہیں وہ ویتنام میں بنتے ہیں اور 70-75 بلین ڈالر کی صرف ایکسپورٹ سیمسنگ کے فونز کی ویتنام سے ہوتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ سیمسنگ جو کورین کمپنی ہے اس نے ویتنام میں کیوں فیکٹریاں لگائیں، اس نے پاکستان میں کیوں نہیں لگائیں؟ وہ فیکٹری جو یہ ہوچی منہ سٹی میں لگا سکتے تھے وہ کراچی میں یا لاہور میں کیوں نہیں لگی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ٹیکس ریٹ ان سے زیادہ ہیں، پاکستان کی بجلی ان سے مہنگی ہے، پاکستان کی گیس ان سے مہنگی ہے، اور پاکستان کی گورننس جو ہے وہ کچھ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتی، چاہے وہ بچوں کو تعلیم دینی ہے وہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے، لوگوں کو صحت دینی ہے ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، لا اینڈ آرڈر ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے، کراچی جیسے شہر میں پانی ہم نہیں ڈیلیور کر سکتے۔ تو جب آپ کی حکمرانی ایک دم ناقص ہو گئی ہو تو پھر آپ دنیا سے انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ ویتنامیز اور کورین کمپنیز نے ٹیکسٹائل بنا کے بنگلہ دیش میں مصنوعات بنا کر بھیجتے ہیں امریکہ، لیکن پاکستان سے نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان میں $1 جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آیا کہ پاکستان سے کوئی مصنوعات بنا کے برآمدات کرے؟ تو ہم کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو 1-1.5 سال کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے اس الیکشن کے بعد اور اس سے پہلے جو 1.5 سال رہی ہے، گو کہ ٹھیک ہے مشکلات سب کو سامنا، ہر حکومت کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا انہوں نے ایک پیسے کا بھی وہ اصلاحات کی ہیں کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے؟ اگر آپ کا 3 سال سے آپ کا نقطہ آ گیا، مجھے بس اس بحث کو تھوڑا سمیٹنا ہے۔ شہباز آپ کی طرف بڑھوں گی۔ پاکستان کے بارے میں تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا جی کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے بڑے ریڈیکل چینجز کرنے ہوں گے۔ یہ جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی ایپل آئی فون کے حوالے سے کہ بھائی اس کو واپس امریکہ میں ہم لے کر آئیں گے، یہ بھارت کے لیے بڑی تشویشناک ہو سکتی ہے اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ساری جو پروڈکشن ہے وہ امریکہ کے اندر ہونی چاہیے، امریکی لیبر کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے، جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں اور یہ چیز انہوں نے ثابت کی ہے۔ جو اس وقت ان کی جو اینٹی انڈیا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اٹ کوڈ بی اے پولیٹیکل پوسچر بائی دی US گورنمنٹ۔ جو ان کے USTR جو ان کا US کا ٹریڈ ریپرزینٹیٹو کا آفس ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کن ممالک کے ساتھ انہیں کیا ٹریڈ کرنی ہے۔ آل دو جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں، جو ٹیرفس ہیں، وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کر دیے، اب ان کو سسپینڈ بھی کیا ہوا ہے۔ تو جو کمپنی ہوگی، ایپل کمپنی ہے، اس نے اپنا بزنس ماڈل دیکھنا ہے۔ اگر اس کے چائنا کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ ابھی تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، امریکہ اور چائنا کی انیشل ڈیل بھی ہوئی ہے ٹریڈ کے اوپر، تو اگر تو چائنا کے ساتھ معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں وہاں سے ایپل جو پل آؤٹ کر جائے گا۔ اب وہ پل آؤٹ کر کے اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ بھارت فیکٹری لگا کر وہاں سے اپنے جو آئی فونز ہیں وہ بنا کر دنیا کو ایکسپورٹ کرے گا تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے ویتنام وہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہو تو ویتنام میں جائے گا۔ تو آئی وڈ ٹیک اٹ ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بائی دا پریزیڈنٹ۔ باقی اس کی وجہ سے ایک جو بھارت کو اوور آل جو پولیٹیکلی ان کو ایک امبیرسمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے۔ تجارت کے اوپر ان کی اسٹیٹمنٹس کی حد تک کی بات رہے گی، اس سے آگے مجھے لگتا ہے کہ جو افیکٹو رول ہوگا وہ US ٹریڈ آفس کا ہوگا، نہ کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب تھے، شہباز رانا صاحب تھے، جو ٹرمپ کی ہم ٹریڈ سے متعلق اسٹیٹمنٹ تھی اس پر ان کا تجزیہ لیتے۔ بریک پہ